صغیر گھر پہنچا تو رات کا اندھیرا اپنے پر پھیلانے لگا۔ شبنم نے صغیر کو روٹی کا کہا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ شبنم نے کہا، چل میرے شہزادے، تیرے لیے میں چائے بناتی ہوں اور چائے پی تاکہ تیری تھکن دور ہو جائے۔ شبنم نے چائے بنا لی اور صغیر کی پیالی میں نشے کی 4 گولیاں جو کہ فراز دن ہی کو لا چکا تھا، پیس کر چائے کی پیالی میں مکس کر دی اور چائے صغیر کے سامنے رکھ دی۔ صغیر سے پیار کا ڈرامہ رچانے لگی، کبھی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی، پھر چائے کا کپ اٹھا کر بولی، آج میں اپنے شہزادے کو اپنے ہاتھ سے چائے پلاؤں گی۔ صغیر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کے ہاتھ سے چائے پینے لگا، کیونکہ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ چائے پینے سے انکار پر ماں ناراض ہو جائے گی، اس لیے ایک ہی سانس میں پوری پیالی پی گیا۔ اب شبنم نے صغیر کو سونے کا کہا، کیونکہ فراز باہر ہی ٹہل رہا تھا اور شبنم کے اشارے کا منتظر تھا۔ صغیر لیٹتے ہی کچھ تھکاوٹ اور کچھ نشے کی وجہ سے جلد ہی سو گیا۔ شبنم نے کچھ دیر بعد آ کر صغیر کو آوازیں دی، ہلایا جلایا، لیکن نشے میں تھا۔ اب شبنم نے فراز کو اشارہ کیا اور وہ جلدی جلدی شبنم کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ صغیر کی چارپائی پر ہی صغیر کو باندھ دیا، فراز اس کے پیروں پر بیٹھ گیا اور شبنم صغیر کے سینے پر بیٹھ گئی اور گلا دبانے لگی۔ جب سانس رکنے لگی تو صغیر نے آنکھیں کھولے، اپنے آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری ماں میرے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ بہت مشکل سے گلے سے آواز نکالی اور بولا، ماں یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں تو تمہارا لاڈلا ہوں، تمہارا شہزادہ ہوں، تم کیوں میرا گلا دبا رہی ہو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دے، میری سانس ختم ہو رہی ہے، میں مر جاؤں گا۔ لیکن شبنم پر تو شیطان حاوی ہو چکا تھا اور وہ تب تک اس کا گلا دباتی رہی جب تک اس کی موت واقع نہ ہوئی۔ جب صغیر فوت ہو گیا تو اس کی آنکھیں حیرت اور تعجب کی وجہ سے کھلی رہ گئی، چہرے پر آنسو اور پسینہ مکس ہو چکا تھا۔ جب شبنم اور فراز کو تسلی ہوئی کہ صغیر مر چکا ہے تو اس کی لاش کو کھول دیا، پھر دونوں اٹھے اور کمرے کے پیچھے جہاں پر کچرے اور گندگی کا ڈھیر لگا تھا وہیں پر زمین کھود کر صغیر کی لاش کو اس گندگی میں دفن کر دیا، اوپر پھر کچرا گندگی ڈال کر ڈیر بنا دیا، جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں سوائے گندگی اور کچرے کے۔ ان وقتوں میں باتھ روم نہیں ہوا کرتے تھے، عورتیں اسی جگہ حاجات پورا کرتی تھی اور مرد باہر کھیتوں میں حاجت کے لیے جاتے۔ دوسرے دن جب شہزادی گھر لوٹی تو اس سے صغیر کا پوچھا تو وہ ساتھ کیوں نہیں آیا، تو شہزادی نے کہا کہ وہ تو رات کو ہی واپس گھر آ گیا۔ ہی شبنم نے عورتوں کے ذہن میں پہلے سے یہ بات ڈالی تھی کہ صغیر وفیل کے بعد کچھ پاگل سا ہو چکا ہے۔ اب روتے روتے شہزادی کو بھی یہی بتایا، جب سے وفیل فوت ہو چکا ہے صغیر نیم پاگل ہو چکا ہے، اپنے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا اور اکثر دوڑ لگا لیتا اور بولتا کہ بھائی میں آ رہا ہوں، لگتا ہے رات وفیل کے قبر کے ساتھ قبرستان میں گزاری ہو اور اب آ جائے۔ ڈرامے باز عورت نے فراز کو بلایا اور شہزادی کے سامنے ساری بات کہہ ڈالی کہ رات کو صغیر گھر نہیں آیا، تم کچھ لوگوں کو ساتھ لے جا کر قبرستان میں اس کو تلاش کرنے جاؤ۔ فراز کو پتا تھا کہ صغیر کہاں پر ہے۔ گاؤں والوں کے ساتھ مل کر صغیر کی لاش میں جگہ جگہ گھومتا رہا، یہاں تک کہ صغیر کے ننہال میں بھی صغیر کا پتہ کرنے چلے گئے۔ 2-3 دن تک لوگ تلاش کرتے رہے، لیکن جس کو زمین کے نیچے دفن کر دیا جائے اس کی تلاش زمین کے اوپر کیسے ممکن ہے؟ دبئی میں جمیل کے 4 سال پورے ہو چکے تھے، کچھ رقم تو وہ ہر مہینے گھر بیچتا اور کچھ رقم سنبھال کر رکھتا۔ جمیل کافی خوش تھا کہ ان پیسوں سے اپنے بچوں کی شادیاں بڑے دھوم سے کروں گا، کچھ پریشان بھی تھا کہ کچھ مہینوں سے کوئی خط وغیرہ بھی نہیں آیا تھا۔ خیر اس نے چھٹی لی اور اپنے ملک کے لیے روانہ ہو گیا۔ 4 سال بعد جب وہ اپنے گاؤں پہنچا تو گاؤں کے بچے اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے، لیکن جمیل کی آنکھیں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ بچے زندہ ہوتے تو سامنے آ جاتے۔ جمیل اپنے گھر کی طرف چل پڑا، اس سوچ کے ساتھ کہ سب بچے گھر پر ہوں گے، سب سے ملاقات کر کے دل سکون میں آ جائے گا۔ جیسے ہی اور شبنم اندر داخل ہوا تو سامنے شبنم اور چارپائی پر بیٹھی جمیل کو دیکھ کر شہزادی جمیل کے گلے لگ کر بولی، ابو ابو، چلا کر رونے لگی۔ شبنم ڈرامہ باز عورت نے بھی اپنے شوہر کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر جمیل کا دل ڈوب رہا تھا۔ جمیل نے چلانا شروع کر دیا، نصیر، صغیر، وفیل، دیکھو تمہارا باپ آیا ہے، بچوں نکلو کمرے سے اور دیکھو تمہارے لیے کیسے کیسے تحفے لایا ہوں، ساتھ میں اتنا پیسہ لایا ہوں کہ تم چاروں بہن بھائیوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے کروں گا۔ شہزادی یہ سن کر مزید رونے لگی۔ ملعون عورت بھی شوہر کے سامنے روئے جا رہی تھی۔ جمیل نے دونوں کو چپ کرا کر اپنے بیٹوں کا پوچھا۔ شبنم نے روتے روتے کہانی شروع کر دی۔ شکیل 2 سال پہلے جو رقم تم نے بھیجی تھی وہ ساری رقم اور زیور ساتھ لے کر کراچی فرار ہو گیا ہے۔
وفیل کو رات درد ہوا اور صبح ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا، کے پیچھے پاگل ہو گیا تھا اور پتہ نہیں گھر چھوڑ کر وہ کہاں چلا گیا۔ صغیر اپنے جمیل جوان بیٹوں کا صدمہ سن کر سکتے میں آ گیا، کچھ وقت روتا رہا، پھر شبنم کو کہا کہ مجھے میرے بیٹے کی قبر پر لے چلو۔ دونوں قبرستان پہنچ گئے۔ جمیل وفیل کے قبر سے لیٹ کر لپٹ لپٹ کر رونے لگا، خوب رو کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیا اور اسے رب کی رضا مان کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر شبنم کے گئے اور ان کا باپ خواب میں وفیل کو دیکھتا ہے۔ وفیل اپنے والد سے کہتا ہے، ماں نے مجھے قتل کر کے کمروں کے پیچھے غلاظت کے ڈھیر میں دفن کیا ہے، مجھے یہاں سے نکال لو۔ یہ ابو ہے، ابو مجھے یہاں سے نکال لو۔ صبح کی اذان ہو رہی تھی کہ جمیل کی آنکھ کھل گئی، نماز پڑھی، پھر خواب کے بارے میں پوچھنے لگا، پھر اٹھا اور بیلچہ ہاتھ میں پکڑ کر سیدھا گندگی کے ڈھیر کے پاس چلا گیا۔ شبنم جاگ رہی تھی، جیسے ہی جمیل کو بیلچے سمیت گندگی والے ڈھیر کی طرف جاتے دیکھا تو جلدی سے وہاں پہنچ گئی اور جمیل سے پوچھا کہ تم یہاں اس گندگی میں بیلچے کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ جمیل نے کہا کہ میں یہاں کمرہ بنانا چاہتا ہوں۔ ابھی 2-4 بیلچے ہی چلائے تھے کہ شبنم نے شور مچانا شروع کر دیا کہ کسی اور جگہ کمرہ بناؤ، لیکن یہاں مت بناؤ اور نہ ہی یہاں کھدائی کرو۔ جمیل نے اسے گھر میں بند کر کے واپس کچرے والی جگہ پہنچا۔ شبنم نے چیخنا چلانا اور رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں گاؤں کے 2-3 بندے جمیل کی طرف آئے۔ جمیل نے ان کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ بھی کدال اور بیلچے پکڑے کھدائی کرنے پہنچ گئے۔ یہ سب شبنم دیوار سے دیکھ رہی تھی۔ شبنم نے اسی وقت دیوار سے چھلانگ لگا کر اپنے باپ کی گھر کی طرف بھاگ نکلی۔ شہزادی بھی اپنے والد کو دیکھ رہی تھی، کوئی 5-6 فٹ گہرائی کی۔ کچھ دیر بعد وفیل کا سر نظر آ گیا۔ جمیل اپنے بچے کو اس حال میں دیکھ کر اس کا چہرہ اپنے گود میں رکھ کر روتا چلاتا گیا۔ باقی لوگ آہستہ آہستہ لاش کو باہر نکالنے میں لگے رہے۔ جب شہزادی نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا تو دوڑ کر لاش سے لپٹ کر رونے لگ گئی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے علاقے میں پھیل گئی۔ وفیل کی لاش کو نکالا گیا، غسل دے کر جنازہ پڑھا کر دبائی قبر کے پاس دفن کر دیا گیا۔ جنازے میں بہت دور دور سے لوگ آئے تھے، سب کی خواہش تھی کہ شہید کا دیدار کر سکے۔ علاقے شک کی بنیادوں پر پولیس شبنم کے باپ کے گھر چل دیے اور شبنم کو گرفتار کر کے آنے لے گئے۔ فراز کو جیسے ہی پتا چلا وہ اور اس کا بیٹا بھاگ گئے اور مفرور ہو گئے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دونوں باپ بیٹے کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سننے میں آتا ہے کہ اس کا بیٹا موقع پر مر گیا، لیکن فراز کو شدید چوٹیں آئی تھی، جیسے لوگوں نے ہسپتال داخل کروا دیا۔ 2-3 دن بعد پولیس کو فراز کا پتا چلا تو اس وقت وہ پنجاب کے کسی ہسپتال میں ہے۔ پولیس گئی اور وہاں سے فراز کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ شبنم عورتوں کی جیل میں عمر قید پھانسی کے تختے کے انتظار میں ہے اور فراز بھی عمر و قید اور پھانسی کا منتظر ہے۔ یقین کریں اس واقعے کے بعد فراز کے سارے بچے دماغی مریض بن چکے، بلکہ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی بیوی اور بچے پاگل ہو چکے۔ اس کہانی میں قصوروار کون ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ مزید یہ کہانی کیسی لگی لازمی بتائیے گا۔